اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا تھا کہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ان سے پہلے خاص طور سے اپنے گھر والوں کو بتایا جائے کہ بھلائی کیا چیز ہے، برائی کیا ہے۔ بھلائی کا ماحول بنے گا اور برائیوں سے روکنے کے لیے محبت سے، شفقت سے انہیں روکا جائے۔ کل بیان کیا گیا پرسوں کہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں 5 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو ان 5 باتوں کا اہتمام ہے، پھر یقیناً ہمارا یہ عمل مفید ہو۔ بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا کام ہے۔ 5 باتوں کا خیال نہیں۔ کل بھی یہ بات بتائی گئی اور یہ دوبارہ سنائی جا رہی ہے تاکہ اس کا اہتمام ہو۔ پہلی چیز ہے علم، کم سے کم اتنا علم دین ہر آدمی پر ویسے بھی فرض ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ مجھے کون سی چیز عمل میں لانی ہے، نیکی ہے، اور کون سی چیز برائی ہے۔ دین کے جتنے احکامات ہیں زندگی میں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، دین پر عمل زندگی میں جتنا ضروری ہے اس عمل کا علم ضروری ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیک کیا کیا چیزیں ہیں نیکی بھلائی میں، اور برائیاں کیا کیا ہیں، تبھی تو برائیوں سے روکا جائے گا اور بھلائی کے لیے لوگوں کو کہا جائے گا۔ اس لیے پہلی چیز ہے علم دین۔ بقدر ضرورت علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں دوسری چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حسن نیت ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور اپنے دین کی بلندی کی نیت ہے تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کام آئے گا۔ اسی طرح کل تیسری چیز بتائی گئی تھی کہ نیکی کا حکم بھلائیوں سے روکنے میں تیسری چیز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ نرمی اور محبت کے ساتھ نیکی کا حکم دیا جائے۔ کسی کو برائی سے روک رہے ہیں تو بڑی شفقت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ اس کو برا لگے اور برا لگنے پر وہ ضد پر آ جائے اور ضد کی وجہ سے وہ اس برائی میں مبتلا رہے، نعوذ باللہ۔ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں اس بات کا خاص اہتمام فرمایا گیا۔ حضرات انبیاء دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا واقعہ کل بتایا گیا۔ اللہ کے کتنے بڑے یہ نبی ہیں اولو العزم۔ فرعون کے زمانے میں فرعون جیسے کافر کا مقابلہ، لیکن اسے بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ نے ان نبیوں کو وحی بھیجی، اور کیا فرمایا؟ دیکھو جب اس کو تم نصیحت کرو تو نرمی کے ساتھ کرنا، فقولا لہ قولا لینا۔ انداز لگائیے، نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، یہ چونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس کی نزاکت کا خیال ہے۔ فقولا لہ قولا، علماء نے لکھا ہے آئندہ کوئی موسیٰ سے بڑا رہبر دنیا میں نہیں آئے گا اور فرعون جیسا کافر دنیا میں نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے نبی کو اتنے بڑے کافر کی نصیحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کر، فقولا لہ قولا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بامرتبہ بے شک برائی پر ٹوک دیتے ہیں اور ٹوکنا چاہیے، مگر برائی پر ٹوکنا
بجائے شفقت کے غصے کے ساتھ، ایسا کہ سننے والا اپنی ذلت محسوس کرے۔ اگر اس طرح برائی سے روکا جائے گا تو یہ روکنا برے طریقے سے ہے۔ برائی کو برے طریقے سے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برائی کو اچھے طریقے سے روکیں۔ اس لیے شفقت، علم ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور نرمی اور شفقت مزاج میں، ہمدردی، کیونکہ آپ نیک کام کا جو اسے حکم دے رہے ہیں برائی سے روک کر، وہ اس کی ہمدردی میں۔ تیسری چیز، اپنی دین کی باتیں بتانے اور بھلائیوں کو بتانے میں اگر کوئی مشقت، کوئی ناگواری پیش آئے، مخاطب آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے جو آپ کو ناگوار ہے، تو آپ صبر سے کام تحمل کریں۔ یقیناً آپ کا یہ صبر و تحمل مخاطب کو، سامع کو، جن کو آپ نیکی کا حکم دے کر برائی سے روک رہے ہیں، یہ صبر و تحمل اس کے لیے مؤثر ہوگا۔ نبیوں سے زیادہ کون صبر کرنے والا ہے؟ نبیوں سے زیادہ تکالیف کس نے برداشت کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جتنی مجھے تکلیف پہنچی ہے، آدم سے لے کر آنے والے تمام نبیوں میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں۔ حضرت نے سب برشا۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ لقمان حکیم کی قرآن نصیحت نقل کر رہا ہے۔ اندازہ لگایا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں لقمان حکیم کا کلام نقل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے نفع دینے والا۔ بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن کریم میں سورہ لقمان نازل کی، جو سورت منسوب ہے لقمان حکیم کی طرف، اور فرمایا گیا کہ دیکھو بھلی بات لوگوں کو سکھلاؤ، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور جو کچھ مصیبت، تکلیف، پریشانی، ناگواری پیش آئے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ پانچویں چیز نیکی کے حکم دینے میں فائدہ جب ہے جب آدمی خود بھی اس نیکی پر عمل کرے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم اور خود اس نیکی سے محرومی، یہ دوسروں کو حکم دینا، تلقین کرنا کبھی مفید نہیں ہوگا۔ خود مخاطب اور سامع جس کو آپ برائی سے روک رہے ہیں، جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ خود برائی میں مبتلا ہیں، تو وہ آپ ہی کو شرم دلائے گا کہ اس برائی سے خود تم تو رک نہیں رہے ہو، مجھے روک رہے ہو۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، قرآن نے اس طرف باقاعدہ متوجہ کیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اے لوگوں، تم لوگوں کو نیکی کا کام بتاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نیکی کا دوسرے کو حکم جب دے جب خود زندگی میں عمل ہو۔ اگر نیکی پر خود عمل ہوگا تو دوسرا جسے نصیحت کی جا رہی ہے وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت معراج کے سفر میں جب آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات قدرت، عجائبات حضرت کو راستوں میں دکھائے۔ خود معراج بڑا عجیب و غریب حضرت کی زندگی کا واقعہ، علماء کہتے ہیں من اعظم المعجزات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پر جتنے معجزات آئے سب سے بڑا معجزہ معراج، کہ آپ اپنے مکان سے، اپنی قیام گاہ سے آسمانوں پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ملکوت سماوات و ارض اور عجائبات زمین و آسمان اللہ نے اپنے نبی کو دکھائے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا معراج کے سفر میں کہ راستے کے اندر لوگ موجود ہیں اور دوسرے لوگ ان کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، ہونٹ کاٹ قینچیوں۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا جو سفر میں میرے رہبر تھے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، نعوذ باللہ، جو دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے۔ یہ سزا دی جائے گی قیامت میں جو آدمی نیکی کا حکم دے اور خود نہ کرے۔
تورات میں لکھا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو دوسروں کو میری یاد دلاتا ہے اور خود مجھے بھولا ہوا ہے۔ لوگوں کو میری طرف بلانا جب ہے جب تو خود بھی مجھ کو یاد رکھے۔ اس لیے ہر گھر کے ذمہ دار کو ضروری ہے کہ خود نیکی اختیار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو نیکی والا بنائے۔ حضرت ابو معاویہ فزاری رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے کہ تم لوگ آج اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ طریقے پر قائم ہو، جو اللہ نے طریقہ نبیوں کو دیا، بھلائی کی دعوت دے رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پیش کر رہے ہو۔ یہ سارا کا سارا تمہارا یہ زمانہ بھلائی کا، لیکن یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تم اس طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ حضرت فرما رہے اور وہ زمانہ ہوگا جب تم میں دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، دنیا طلبی عام ہو جائے گی، تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے۔ دنیا میں ایسے کمانے میں مشغول ہوگے کہ اپنے گھر کے اندر بھی کسی کو نیکی کا حکم، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کی نہ نوبت آئے گی نہ خیال آئے گا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے بجائے، جد و جہد کرنے کے بجائے دنیا کے راستے میں کوشش کرنے لگو۔ دنیا کی راہ، دین کی راہ چھوڑ کر دنیا کی راہ میں جد و جہد کرو گے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ برا زمانہ جب آنے والا ہے، اس زمانے میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج کا ماحول پاکیزہ، اس لیے آج بھلائی کی دعوت دینا آسان، لیکن جب زمانہ دنیا طلبی کا، دنیا کے کمانے اور اس کے چکر میں پڑنے کا، نیکیوں اور برائیوں کے ختم ہو جانے کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر قائم رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے پر جو نبی نے بتایا ہے زندگی گزارنا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگ اس زمانے میں اس طرح عمل کریں گے، آنے والے زمانے میں برائیوں سے روکیں گے، بھلائیوں کا حکم دیں گے، تو اللہ ان آنے والے مسلمانوں کو مہاجرین اور انصار صحابہ جیسا درجہ عطا کرے۔ وہ بھی مہاجرین اور انصار صحابہ کے برابر ہوں۔ وہ لوگ جو اول ایمان لائے، جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، حضرت کے صحابہ، آئندہ آنے والے زمانے میں جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ ان کو وہی درجہ عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقلی کی اور ہجرت کر لی، اپنے علاقے میں ماحول خراب ہونے کی وجہ سے دین پر جمنا مشکل، وہ دوسری جگہ چلا گیا تاکہ دین پر قائم رہے، کہیں بھی چلا جائے، چاہے قریب چاہے دور، حتیٰ کہ فرمایا گیا اگر ایک بالش کے بقدر ہی دوسری جگہ کا ماحول بہتر ہے اور اس نے سفر کیا ہے تو اس نے اپنے لیے جنت کو لازم کر لیا، اور اس کا شمار اللہ دین کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں دین پر جملے کے لیے جانے والے کے بارے میں حضرت نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی عراق سے ملک شام کی ہجرت فرمائی تھی، کیونکہ آپ کے علاقے میں کفر و شرک و بت پرستی تھی۔ آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ کر قربانی دی اور دوسری جگہ چلے گئے دین پر قائم رہنے کے لیے۔ ایسے لوگ قیامت میں میرے جد امجد ابراہیم اور میرے ساتھ ہوں۔ اللہ قرآن نے کہا وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ جب عراق سے نکلنے لگے، اپنا گھر چھوڑنے لگے، فرمایا انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے پروردگار کی وجہ سے اپنا وطن ترک کر کے
دوسری جگہ جا رہا ہوں. ایک جگہ فرمایا مہاجر ربی کے بجائے انی ذاہب الی ربی سیہدین. قرآن نے ان کا یہ سفر، ان کی یہ قربانی آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے نقل کی. جس جگہ ماحول دین کا نہ ہو کوشش کی جائے وہاں دین کی بھلائی کی اشاعت کی، اور اگر اپنے اوپر دین قائم رہنے میں خطرہ ہے تو وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا حکم دیا گیا. یعنی اپنے رب کی اطاعت اور اپنی اللہ کی خوشنودگی کے لیے حضرت ابراہیم نے عراق چھوڑا اور ملک شام چلے. خود ہمارے آقا، ان کو دیکھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جیسا مبارک شہر چھوڑا ہے اور مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی. اسی طرح صحابہ نے اپنے گھروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے سارے جان مال و دولت کی جتنی چیزیں مکے میں تھیں سب چھوڑ کر خالی مدینے آئے ہیں اپنے دین کی حفاظت کی. جو شخص ایسی جگہ سے نکل جائے جہاں گناہ ہو رہا ہو، جہاں برائیاں پھیل رہی ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، گویا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے. جب ان کا اتباع کر رہا ہے جنت میں انہی کا رفیق ہوگا اور اس کو ساتھی بنایا جائے. قرآن کریم میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں تاکہ اپنے دین کی حفاظت کروں، اور پھر اس کو راستے میں کہیں موت آ پکڑے، انتقال ہو جائے، قرآن کہتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ذمے ثابت ہے. حدیث میں فرمایا گیا قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کے اس سفر کا اجر لکھا جائے گا. اللہ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے نکل رہا ہے، اور سواری میں جا کر پاؤں ڈال کر بیٹھ رہا ہے، چاہے ایک ہی قدم گاڑی چلی ہو اور اس کی موت آ گئی ہو، اللہ اس کو مہاجرین کے برابر اجر عطا کرے، مہاجرین جیسا. سبحان. جو مسلمان جہاد کی غرض سے گھر سے نکل رہا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور دین کی خدمت کے نیت سے، ابھی چاہے لڑائی کی نوبت نہیں آئی، صرف گھر سے اس ارادے سے نکلا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت ہو. اب اگر چلتے چلتے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جانور پر سوار تھا جانور نے گرا دیا، یا کہیں راستے میں اترا تھا زہریلے جانور نے کھا لیا، ڈس لیا اور راستے میں انتقال ہو گیا، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے، شہید کا درجہ. اسی طرح جو شخص حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے بیت اللہ شریف کے لیے نکل رہا ہو اور راستے میں موت آ جائے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں جو شخص اپنے وطن کو نہ چھوڑے اور وہیں رہنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض ادا کرتا رہے، کوتاہی نہ کرے، اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں پا رہا ہے وہیں اپنے عمل میں لگا رہے، اور لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اس ماحول میں ان کے گناہوں سے بیزار رہے، ان کو ناپسند کرتا رہے. شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے تمہارے کسی آدمی کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھے اور روکنے کی طاقت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ دل سے اس برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، تو وہ یقیناً معذور ہے، اسے ثواب ملے گا وہاں رہنے پر. ہاں، اسے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ میں اس عذر کی وجہ سے کہ چونکہ طاقت نہیں ہے لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہا ہوں، ہاں اس برائی کا برا ہونا
دل میں پایا جائے، یہ پکڑ سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابو امیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ثعلبہ خشنی مشہور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جا کر خدمت میں پوچھا کہ ذرا اس آیت کے معنی بیان کر دیجیے، قرآن کی اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس آیت میں یہ کہا ہے اے ایمان والو بس اپنی فکر کر لو، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنی صلاح و فلاح کی، اپنی ہدایت کی، بس اپنی فکر۔ دوسرے لوگ چاہے کسی حال میں ہو، بھلائی میں ہو برائی میں ہو۔ تو ان کو اشکال ہوا کہ ہمارے آقا نے تو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہماری ذمہ داری بتائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے بس اپنے آپ کو پکڑ لو، علیکم انفسکم، جو لوگ گمراہ ہیں غلط کاموں میں لگ رہے ہیں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہیں رہی، حالانکہ اوپر سے اب تک آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اللہ نے دین کا بڑا اعلیٰ درجہ قرار دیا ہے اس کو کہ نیکی اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روک۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا۔ یہ آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم امر بالمعروف نہی عن المنکر والے احکامات کے خلاف ہے۔ ارشاد فرمایا تم بہت اچھا کیا ہے، اور ایک باخبر آدمی کے پاس اپنے بارے میں کہا، ایک باخبر آدمی کے پاس آئے ہو اور اس سے سوال کر رہے ہو تاکہ صحیح جواب ملے۔ ارشاد فرمایا ان کی بات سن کر کہ دیکھو اے ثعلبہ، سنو، ان سے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات عرض کی جو تم مجھ سے پوچھنے آئے۔ ثعلبہ خشنی کا مجھے بھی اس آیت میں اشکال ہوا، میں حضرت کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے بس اپنی فکر کروں۔ فرمایا اے ثعلبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، چھوڑو مت۔ ہاں جب یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں اور دنیا دل و دماغ پر چھا گئی ہے، بخل اور حرص لوگوں میں عام ہو گیا اور ہر شخص اپنی عقل کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، کسی دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، یوں سمجھتا ہے میں ہی سب سے بڑا سمجھدار ہوں۔ جب یہ زمانہ آ جائے بس پھر اپنی فکر کر۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ برا زمانہ نہ آئے۔ جب ایسا بدترین زمانہ آ جائے گا کہ لوگ دنیا کی حرص و طمع میں ہلاک ہونے لگیں گے، اپنی عقل پر اعتماد کرنے لگیں گے، بخل اور حرص عام لوگوں میں پایا جائے گا، بس پھر ہر ایمان والے کو اپنی فکر میں لگنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ یہ جو حالات موجودہ پاکیزہ تم دیکھ رہے ہو نبی کے زمانے میں، آئندہ جو حالات آنے والے ہیں وہ بڑے صبر آزما ہیں، بڑی مصیبت مشقتوں والا زمانہ آ رہا ہے۔ ان دنوں میں تمہاری جیسی دینداری پر پکا رہنے والا، اس خراب زمانے میں کوئی شخص اس طرح جیسے موجودہ حالات میں تم دینداری پر ہو، اس زمانے میں دینداری پر پکے رہنے والے کو اللہ تعالی 50 آدمیوں کے برابر ثواب عطا کرے۔ تنہا ایک آدمی 50 دینداروں کے برابر ثواب کمائے۔ حضرات صحابہ بڑے سمجھدار تھے۔ حضرت 50 دینداروں کے برابر، یہ 50 دیندار کون سے؟ ہمارے زمانے کے صحابہ جیسے یا اس زمانے کے؟ فرمایا نہیں، صحابہ کے زمانے کے 50 آدمی مراد۔ اللہ، ایک صحابی کا عمل پورے علاقے کے لیے کافی ہے، اور یہاں 50 دیندار صحابہ کے برابر اس ایک آدمی کو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تمہارے زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی طرف لے جانا جیسی یہ ذمہ داری ہے، اسی طرح صبر آزما حالات میں، نہایت آزمائش والے زمانے میں
دین پر عمل کرنے سے ہر عمل کی قیمت 50 گنا بڑھ جاتی ہے، 50 گنا ثواب زیادہ۔ چنانچہ حضرت قیس بن حازم اس آیت کو سن کر، چونکہ بہت سے صحابہ کو پریشانی ہوئی، ثعلبہ خشنی حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ اس آیت میں تو علیکم انفسکم کہا جا رہا، بس اپنی خبر رکھو۔ حضرت قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھو تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو علیکم انفسکم، اس کا غلط مطلب مت نکالنا، تم اس کا غلط مطلب لیتے ہو کہ بس اپنی فکر کرو، دوسروں کو نیکی کا اور بھلائی کا حکم نہ دو۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں برائیاں پائی جائیں اور وہ روک ٹوک نہ کرے، حالانکہ روک ٹوک پر قادر، مثلا ہر آدمی اپنے گھر پر روک ٹوک میں قادر ہے، اور برائیاں پائی جا رہی ہوں تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم پر اپنا عذاب مسلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے متعلق بھی پوچھا، جیسے قیس بن ابی حازم حضرت سے پوچھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے بھی لوگوں نے اس آیت کے معنی پوچھے، فرمانے لگے کہ ابھی اس آیت کا زمانہ نہیں آیا ہے۔ علیکم انفسکم میں اپنی فکر کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ برے زمانے کے لیے کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں، معاصی پھیل جائیں، زمین سے آسمان تک کی فضائیں گناہوں سے بھر جائیں، اس زمانے میں کہا گیا کہ ہر آدمی اپنے دین پر جمع رہے، اپنے دین پر جمے رہنے کا ثواب 50 صحابہ کے عمل سے زیادہ بتائے۔ اس زمانے میں خواہشات پھیل جائیں گی، جھگڑے عام ہو جائیں گے اور لوگوں کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ہر ایک کو علیکم انفسکم آیت میں جو کہا گیا، بس اپنے دین کی فکر ہو، یہ ہے آیت کا مطلب۔ حضرت امام فقیہ اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے مجھ پر شیطان کو مسلط کر دیا، تیری مدد کے بغیر اس سے کیسے بچوں گا، اور آئندہ آنے والی میری نسل کیسے بچے گی؟ آپ نے مجھے دنیا میں اتارا اور شیطان کو بھی ساتھ اتار دیا، اس کے مکر سے بچنے کی کیا تدبیر ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ تیری نسل میں جو بھی پیدا ہوگا، شیطان ملعون کے مکر سے بچنے کے لیے اور برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے ایک چیز مقرر کی ہے جو تمہارے لیے پہرے کی طرح ہے، وہ پہرا دے گی اور ان لوگوں کو بچائے گی جو تمہارے طریقوں پر چلنے والے ہیں، شیطان ملعون کے مکر سے وہ بچائے گی۔ عرض کیا، یا رسول، یا اللہ، وہ کیا پہرا ہے جس کو آپ نے ہمارے اوپر لگایا ہے اور شیطان کے مکر سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے؟ فرمایا وہ عمل ہے توبہ، بس گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو واپس کر دیتے، مٹا دیتے، ختم کر دیتے ہیں آدمی کی توبہ کے ذریعے۔ چنانچہ قرآن نے اعلان کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، اے میرے بندو جنہوں نے کچھ زیادتی کی، کچھ ظلم کیا، کچھ اپنا نقصان کیا، یعنی کوتاہیوں میں، گناہوں میں پڑ گئے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ اللہ نے گناہوں پر پہرا لگایا ہے توبہ۔ ہر آدمی دنیا میں ایسا ہے کہ جس سے گناہ بے شک صادر ہو سکتا ہے، صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء محفوظ ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسی عصمت اور ایسا ملکہ حفاظت انہیں عطا کیا ہے کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے انسان دنیا میں ہیں، ہر ایک سے خطا اور گناہ صادر ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کا بدل بتایا ہے اپنی رحمت سے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری طرف رجوع کرو اور توبہ کرو۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مجلس ہو رہی تھی، شاگردان رشید بیٹھے ہوئے تھے، اسی آیت کا تذکرہ آ گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے گناہ کرنے والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نے گناہوں کا بدل دیا ہے توبہ۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، ان کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والا اس زمانے میں وحشی نام سے جانا جاتا، وحشی ان کو کہا جاتا تھا، وحشی ابن حرب ان کا نام۔ صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ حضرت کے چچا حضرت حمزہ کے تمام اعضائے بدن الگ کر دیے، ہاتھ پیر ناک کان سب کاٹ دیا۔ کیا گزری ہوگی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر۔ زمانہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد یہی قاتل حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی ابن حرب، اس نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا۔ اندازہ لگایا اتنے بڑے گناہ کا مجرم اللہ کے لیے توبہ کی طرف مائل ہو کر حضرت کو خط لکھ رہا ہے۔ خط لکھا، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے لیے قرآن کی ایک آیت اور میرا جو عمل ہوا وہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ بنا۔ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ ان لوگوں کی بخشش کریں گے جو لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور جو ان سے نہ بچے ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو شخص دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی کسی اور معبود کی پرستش نہ کرے، اور جو شخص قتل ناحق نہ کرے، وہ قتل جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ قتل حرام کر رہا ہو نہ، قتل ناحق نہ کرے۔ تیسری چیز زنا نہ کرے، جو شخص یتیم نہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے تو اللہ کے ہاں توبہ ہے، اور جس نے یہ تین کام کیے ہیں یلقا اثاما، وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہو کر حاضر ہو۔ تو اس آیت میں جن تین باتوں کو بتایا گیا مجھ میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے شرک بھی کیا، میں نے قتل ناحق ایسا کیا کہ اس سے بڑا قتل نہیں ہو سکتا، حضرت حمزہ کو قتل کیا، اور اسی طرح دیگر گناہ مجھ سے صادر ہوئے ہیں۔ اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں مگر یہ آیت مانع ہے، میں نے تینوں کام کیے، کیا میرے لیے بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ حضرت سے خط لکھ کر پوچھا۔ فوراً آیت نازل ہوئی۔ اللہ کی رحمت دیکھ، اتنے بڑے مجرم کی درخواست پر آسمانوں سے جبریل امین وحی لے کر چل رہے ہیں اور حضرت پر لا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضرت پر یہ آیت نازل ہے، جو لوگ یہ گناہ کر کے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، آئندہ نیک کاموں پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ صرف ان کے گناہ ہی معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو نیکی عطا کرے گا، نیکی عطا۔ کیا ٹھکانے ہیں ارحم الراحمین کی رحمتوں کے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت کے سامنے سارا منظر ہے، وحشی ابن حرب کا چچا کو قتل کرنا اور دردناک طریقے پر قتل کرنا، اور اب ایمان لانے کی رغبت اور اس آیت کی رکاوٹ، اور اللہ کا آسمان سے یہ رکاوٹ دور کرنا، اللہ کی طرف سے رحمت کا ان پر متوجہ ہونا، حضرت نے سب ان کو لکھ کر بھیج دیا۔ اس کا حاصل ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا، بڑے سے بڑے مجرم کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں بشرطے کہ توبہ کی حقیقت پائی۔ یہ شیطان بہکاتا ہے کہ صاحب میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری توبہ نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ حضرت نے یہ تحریر بھیج دی، پڑھا، چونکہ بڑے فکر مند تھے، جواب لکھا دوبارہ حضرت کو خط، یا رسول اللہ ابھی رکاوٹ ہے، اس آیت میں یوں کہا جا رہا ہے کہ جس نے توبہ کر لی ہو وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور آئندہ اچھے اعمال کرے، یہ شرط لگائی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے پتہ نہیں میں آئندہ عمل کر سکوں گا یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، کیا پھر بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا کے بارے میں آئندہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کر سکوں گا یا نہیں۔ جب یہ خط پہنچا حضرت کے پاس، فوراً ایک اور آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرتے، باقی سب چیزوں کو معاف کرتے۔ آپ نے یہ آیت لکھ کر بھی بھیجی۔ انہوں نے پھر خط لکھا، اندازہ لگائی جائے ان کی طلب اور تڑپ کا۔ خط لکھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت شریفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ جس کی چاہیں گے مغفرت کریں گے اور جس کی چاہیں گے نہیں۔ تو مجھے خطرہ ہے پتہ نہیں میری بھی مغفرت فرمائیں گے یا نہیں۔ ما دون ذالک لمن یشاء یہ رکاوٹ بن رہا، اس پر چوتھی آیت نازل، کیا فرمایا گیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر بار بار آیات آنی اور پھر اخیر میں یہ آیت آئی جس میں کہا گیا کہ جتنے گناہگار ہیں، اے گناہگاروں اللہ کی رحمت سے مایوس مت، اللہ سے رحمت کے طلبگار بنو، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی شخص اگر پوری فضا گناہوں سے بھر دے، اللہ فرماتے ہیں میری مغفرت اس سے زیادہ بری ہے، یغفر الذنوب جميعا۔ اب جب یہ آیت بھی حضرت نے لکھ دی اور تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں، اب حضرت وحشی جو اب تک قاتل حمزہ تھے مدینے حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے، اسلام لے کر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی آیت اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی اس سے زیادہ قیمتی آیت نہیں ہے۔ اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے ہر گناہگار کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کے تقاضے کے پیش نظر توبہ کا اہتمام کرنا۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ توبہ کے بارے میں بڑی ہدایات دیتے تھے اور توبہ کی حقیقت بار بار بیان کی ہے قرآن نے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ صرف زبانی لفظ توبہ توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کی حقیقت پائی جائے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔